السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گناہوں کو گواہ سے بچاؤ، یعنی تمہارے گناہوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اپنے اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرو۔ اللہ تو اللہ ہے، اس نے کسی سے اجازت نہیں لینی کہ میں اس سے بات کروں کہ نہ کروں، بس آپ نے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔ اس نے کسی سے پوچھنا تھوڑی ہے۔ آپ کسی محفل میں کوشش کریں گے تو جگہ مل جائے گی، کوشش کر کے آپ آگے بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک آدمی جو پیچھے بیٹھا ہے اسے آواز دے کر آگے بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود نمایاں نہ کرو، اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ جو چیز یہاں رہ جائے گی اس کو اب چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے۔ ہم خود ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ساتھ جانا ہے اسے ہم ابھی سے ساتھ لے لیں تو یہی بہتر ہے۔ مال نہ محبت کا ذریعہ ہے، نہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے سفر کے لیے ایک سہول ہے، تو اس سہول کو حاصل کرو، مال کو استعمال کرو۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اور رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی شکایت ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ پھر یہ زندگی جنت ہی تو ہے۔ باوجود ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوجود ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، اے مولا امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ مایوس وہی ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ واصف علی فرماتے ہیں، آپ لوگ اگر اپنی پہلی ترجیح اللہ کو کر دیں اور پھر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ عبادت وہی ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جو کا تو واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئن کہتے ہیں۔ ہجوم یعنی بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ کے دوستوں کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو، تم اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر تم پار ہو جاؤ گے۔ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہونا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال کو معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے، اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے، سچا انسان وہ ہے جو دلیل کے آگے جھک جائے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنی تکلیف اور دکھ سے انہیں دور رکھو۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کرتے امیدوں کا سامان کم ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔
जमात दो ही होती हैं, एक खैर की और दूसरी शर की जमात। दरमियान में सिर्फ मुनाफिक होती है। मुनाफिक दोनों तरफ मकबूल होना चाहती है। देने वाला मांगने वाले से बेहतर होता है और बांटने वाला देने वाले से अफजल होता है। इबादत एक पैसा है, दुकान उसकी तन्हाई है और रासुल माल उसका तकबा है और नफ़ा यानी फ़ायदा उसकी जन्नत है। कुरान मजीद पर फ़िक्र करने वाला शख्स जब बात करता है तो बात कई सालों के तजुर्बे से ज़्यादा वजन रखती है। किसी ऐसे शख्स से बात करके देख लें, आप दिलों की दुआ लो, दिल की आह ना लो। खुदा की तरफ जाने वाला हर रास्ता किसी इंसान पर ख़त्म होगा। हर मुलाकात और वस्ल सर्द खल्त यानी तन्हाई है। वह हकीकी हो या मजूजी, तू बता तो सही। बोलने वाले ने क्या हासिल किया? बात बात पर हंसना और मजाक करना तेरी आदत है। आखिर तू किस बात पर इतरा रहा फिरता है जो अपने उस्ताद पर मुतमईन नहीं, किसी पर भी नहीं। वह आवारा है, बंदों ने बंदों को बादशाह माना, अल्लाह को नहीं, और यही बंदों की कम नसीबी है। और अगर कोई अल्लाह को बादशाह मान लेता, इल्म और हिकमत के राज बहा देता। दस्तूर यह है कि बादशाह सोया करता है और गुलाम जागता है, लेकिन वह हकीकी बादशाह जागता है और हम सो जाते हैं। इस हाल में जी के मरते हुए कोई हसरत बाकी ना रहे। अल्लाह की याद और मखलूक की खिदमत बेहतरीन इबादत है। तेरा मकाम खाक और तेरा काम खिदमत है। इससे बढ़कर और कोई मकाम नहीं और इससे अफजल और कोई काम नहीं। अल्लाह की रहमत अल्लाह की राह में चलने वालों के इंतज़ार में रहती है कि कब वह आए और कब यह रहमत बरसे। काफिर के साथ शैतान ने क्या करना है? शैतान तो तेरे हाथ में है। जो बनना चाहते हो वही किरदार पैदा करो। ऐ मौला, तेरा जिक्र व रिज़्क है जिसके बगैर रूह जिंदा नहीं रह सकती, परेशान रहती है। ज़िंदगी की तैयारी यह है कि अल्लाह पर राज़ी रहना सीखो। ज़िंदगी पर राज़ी रहना सीखो। दूसरों के कामों से परेशान ना हुआ करो। दूसरों का काम ही परेशान करना है। जिसने दूसरों के काम को अपनी परेशानी ना बनाया, वह आदमी कामयाब है। जब दिन बुरे आते हैं तो इंसान की तदबीरें गलत हो जाती हैं। हमें गलत या सही मशवरा देने वाला दोस्त तकदीर का भेजा हुआ कासदान वक्त नहीं था, और फिर एक वक्त और आएगा जब यह वक्त भी नहीं होगा। इसीलिए जहाँ से ज़िंदगी पकड़ी जाती है उसे पकड़ लो। ऐसा ना हो कि सारे सिरे हाथ से निकल जाएं। जो हिस्सा मिलता है उसे काबू कर लो। आज ही सजदा शुक्र अदा करो। नफ़रत किसी सूरत भी दिल में ना रहे, क्योंकि नफ़रत मार्फत को गंदा कर देती है। जिस दिल में बुग़्ज़ आ गया उस दिल में अल्लाह की पहचान नाजिल नहीं होगी। दरिया पहाड़ों में से सिमटकर गुजरता है और मैदानों में से फैलकर अपने हालात के मुताबिक सफ़र करना चाहिए। इंसान हालात से बाहर हो जाए तो बिखर कर रह जाता है। सफ़र जारी रखना शर्त है। अंदाज़े सफ़र मुसाफिर के हालात के मुताबिक होते हैं। जवान का एक इस्तेमाल यह भी है कि दुरूद और सलाम पढ़ते रहें और गुनाह बख्शवाते रहें। हुक्म माने बगैर मुश्किल रास्तों पर चलना और भी मुश्किल हो जाता है। यह दो काम कर दो तो मसला हल हो जाएगा। दौलत चली जाए तो मायूस नहीं होना, दौलत आ जाए तो मगरूर नहीं होना। इंसान जब तक इश्क की आग में ना जले उसमें ऐब ही ऐब है। जैसे ही खुदा से इश्क हुआ वो आम से ख़ास बन गया। बुजुर्ग फरमाते हैं, इश्क नाचीज़ को चीज़ बना देती है। जब इंसान को अपने अमल और नेकी की कमजोरी का एहसास होने लग जाए तो समझो कि वह रहमत के दायरे में दाखिल हो गया। इंसान के तमाम अज़ाओं में से ज़बान सबसे ज़्यादा नाफरमान है, क्योंकि इसे हरकत देने और बोलने में कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती। यह मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स अल्लाह के करीब हो और इंसान की
محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے ہمیں کوئی شروکار نہیں۔ یہ غرور ہے۔ تکبر نے انسان کو قبول کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے آگے کیے ہوئے سجدے رائع ہو گئے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا ہریالی اور پھول کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریخ میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم منزل کے نشان کا علم ہے، پاکی اور حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، رحمان کا علم ہے۔ سورج کو ظاہر ہونے کے لیے اور نمایاں نظر آنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون کا مسافر ہر حال میں پرسکون رہتا ہے، وہ خوف اور غم سے آزاد ہے، وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ دراصل دل کا سکون اللہ کے قریب ہونے کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے نعمت دینے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہماری جو مرضی اللہ کے ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اس سے توبہ کر۔ ضروری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے بھی اہم ہے، اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد ہے، زندگی محبت ہے، زندگی فاتحہ ہے، زندگی تنہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محفلوں کی رونق بھی۔ خدا کرے کہ ہم لوگ اپنی محنتوں کا چہرہ بھی دیکھیں اور محنتوں کے انجام کا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ اس مختصر زندگی میں ایک چھوٹا سا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ محنت اگر آسمانوں کو مشر کر لے تو اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ محنت کے ذریعے انسان دل کی دنیا کا راستہ دریافت کرے، اور یہ کام اللہ کے فضل سے ہوگا، کیونکہ دل ہی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں برداشت سے دوسروں کی نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ پریشان وہ مسلمان ہوتا ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافق نہ پیدا ہو جائے۔ دھیان کرو، یہ منافق کی نشانی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ روحانیت ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے دل پر نظر رکھو کہ اللہ کی معرفت یعنی اس کی پہچان اندر کی آنکھ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ظاہری آنکھیں تو گدھے اور بیل کے پاس بھی ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر برا ہو تو بادشاہ بن کر بھی برا رہے گا۔ اپنی اولاد کے درمیان اسی طرح انصاف اور عدل سے کام لو جس طرح تم خود چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشق میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز بندھا۔ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو بندے کا رب گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ مزے میں ہے وہ شخص جو
خود ہی سے نکل گیا اور کسی زندہ دل بندے کا شریک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام پورا نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کے راستے میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدت و صورت سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور دل رکھنے والے حضرات اللہ سے اللہ کا توجہ مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، سکون حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق، اور انسان کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ ابتدا میں جو فیض دینے والا ہے اس کو انتہا میں یاد رکھنا۔ جب آپ کو کوئی آخری استاد مل جائے تو پہلے استاد کو ضرور سلام کرنے جانا۔ اگر حقیقی محبت مل جائے تو مزاج کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزلوں کا مسافر کریں، اپنے بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کا قرب بتا کریں۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں لیکن دل خالی رہتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ یہ حقیقت ہے، دیکھنے والوں کے لیے نظارہ اور ہے، ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ ان کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام وقت مشرق اور مغرب ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ ملے گا۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلا ہم یہ نہیں مانگتے اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا کیونکہ یہ ممکن ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے انسان خدا کا تصور چھوڑ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہی ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں خدا کی صحبت کے خواہش مند ہو تو سکون، خاموشی اور گونگا رہنا لازم جانو۔ جب تک زمین میں ایک شخص بھی ایسا ہے جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اسے کسی قسم کی امید ہو، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں۔ نیک عمل وہی ہے جس میں لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے، جس کی ذات کے مخلوق کو فائدہ پہنچے، وہی اللہ کو پیارا ہے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کو پانے کی جس کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں بس نہ سکو گے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تکلیف اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ کسی مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ سب بے بس ہیں، کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، بس وہ اللہ کی طاقت کے قیدی ہیں۔ ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہیں انہیں موڑتا ہے۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ دل عام ہے، کسی شمار میں نہیں گنا جاتا، سنسان ہے، ویران ہے، شیطان کا گھر یعنی اس کا مشق ہے، لیکن اسی دل میں جب اللہ اپنا مقام بنا لیتا ہے یہ دل عرش بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عرش پر مقیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تیری منزل میں غیبت نہ ہوتی،
کیا بتاؤں کہ تو کیا ہوتا؟ مقبول الاسلام اور مقبول عام تیری غیبت نے تجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اپنا بھی نہیں۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر جمع رہے، کافی ہے۔ خاموشی نہ ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر جمے رہنا 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا اور بند کیے ہوئے دروازوں کو کھولنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک نقص تمہارے گلے میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اسے کبھی مت اتارنا۔ ہر مصیبت اور وبا سے محفوظ رہو گے، اور یہ نفس صرف اللہ کا ذکر ہے، جس نے ذکر کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اختیار کر اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اور اپنی تمام ضرورتوں کو اسی کے سامنے پیش کر، اور کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہ کر، اور اس سے ملاقات اخلاص کے قدموں پر کر۔ ابن آدم تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توجہ کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقویٰ نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں۔ جس کو تنہائی میں تقویٰ حاصل ہو اور نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت واجد وستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھوکا رہنے کے بہت سے فائدے بیان کرتے ہیں۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں، اور اگر قانون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ نفس کی سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے بے آرام رہنا ہمیشہ کی راحت ہے۔ احسان کیے جاؤ، نیک لوگ تمہارے شکر گزار ہوں گے اور برے لوگوں کی رائے بدل جائے گی۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریم معنی انداز سے توجہ بڑی سعادت میں سے ہے۔ جوان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو سعی کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبادت سے تقیہ نفس نہیں ہوتا، یعنی نفس پاک نہیں ہوتا۔ عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی اسے پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ رہے۔ اللہ جس بندے پر راضی ہے، آپ اس بندے کی ادا اختیار کر، اس طرح اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں۔ خوف انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی کسی خواہش کو اس کا ضمیر ناجائز قرار دے دیتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بدنیتی کی سب سے پہلی سزا خوف ہے۔ کوئی نہیں جانتا عقل مندی اور بے وقوفی کی حدیں کہاں ملتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی بات معلوم نہیں ہو رہی کہ ہر چیز نے اپنے مقرر وقت پر پیدا ہونا اور پھر مقرر وقت پر چلے جانا ہے، اور جو واقعہ پیر کا ہونا ہے وہ منگل کو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اب تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، ہمیں اپنی افراد کی حفاظت میں مصروف ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کی افراد پر حملہ کرتا ہے اور اسے ایک بے فائدہ مصروفیات میں
تبدیل کر دیتا ہے، گناہ خوف پیدا کرتا ہے، خوف بزدلی کی طرف مائل کرتا ہے اور بزدلی سچائی سے محروم کر دیتی ہے۔ دلدل صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی بلکہ ایک دلدل سوچ کی بھی ہوتی ہے جس نے انسان ایک مضبوط دلیل کی رسی کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا، پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد اپنی ماں، بیوی یا بہن کو ایک نیک لفظ بولو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ اور گائے کو چارہ ڈال رہی ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کہنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔